وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث. عن مسروق قال سألت عائشة أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قالت الدائم. قلت فأي حين كان يقوم من الليل؟ قالت كان يقوم إذا سمع الصارخ. متفق علیہ. حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کون سا عمل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زیادہ پسندیدہ تھا. آپ فرماتی ہیں ہمیشگی کا عمل، یعنی ایسا عمل جو ہمیشہ کیا جاتا ہو وہ حضور کو بہت پسند ہے، اگرچہ تھوڑا ہو. حدیث شریف میں بھی آیا ہے دوسرے حدیث میں کہ وہ عمل جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. ہمیشگی میں دین اور دنیا دونوں کا فائدہ ہے. دینی کام بھی کوئی کر رہے ہیں ہمیشہ کر رہے ہیں تب بھی فائدہ، دنیاوی کام بھی اگر کر رہے ہیں اور اس میں لگاتار ہے تب جا کر کے وہ فائدہ مند ہے. تو ہمیشگی دونوں میں فائدہ مند ہے، دنیاوی کام کے لیے بھی اور دینی کام کے لیے. آدمی کو اتنا ہی شروع کرنا چاہیے جس کو نبھا سکے، لیکن یہ نوافل عمل ہے، جو فرض عمل ہے اس کو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو کہا ہمیشگی کا عمل. پھر یہ کہتے ہیں کہ کون سے وقت میں حضور رات میں بیدار ہوتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب مرغ آذان دیتا تھا تب بیدار ہوتے. مرغ کا آذان دینا یہ علاقائی اعتبار سے الگ الگ ہے. جہاں کی بات ہے یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں کی، تو ایک بانگ تو اس کی ہوتی تھی رات کے چوتھائی حصے سے پہلے، ایک بانگ ہوتی تھی اس کو ٹھیک فجر کے وقت. آپ کے اپنے یہاں بھی جو ہے صبح میں مرغ کی بانگ ہوتی ہے، مرغے کی آواز ہے نا. تو یہ بانگ سے مراد کون سی بانگ ہے؟ رات کے چوتھائی حصے میں جس وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے، ورنہ فجر کے وقت تو تہجد کا وقت ہی ختم ہے، اس وقت تو فجر کا وقت ہے. تو کون سی بانگ ہے؟ رات کے چوتھائی حصے سے پہلے. وان انس قال ما كنا نشاء ان نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل مصليا الا رايناه ولا نشاء ان نراه نائما الا رايناه. رواه النسائی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو رات میں نماز پڑھتے نہیں دیکھنا چاہتے تھے مگر یہ کہ دیکھ لیتے تھے، اور ہم رات میں آپ کو سوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے تھے مگر یہ کہ دیکھ لیتے تھے. یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو پوری رات سوتے تھے اور نہ پوری رات جاگتے تھے. پوری رات جاگتے بھی نہیں تھے اور نہ پوری رات سوتے تھے، بلکہ کچھ حصہ عبادت کر رہے ہیں اور کچھ حصے میں سو رہے ہیں. یہ مطلب ہے حدیث شریف کا کہ حضور کو دونوں، کبھی ان کو سوتے ہوئے دیکھ لیتے تھے اور کبھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیتے تھے. تو دونوں کام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا رات میں ہوتا. وان حمید ابن عبد الرحمن ابن عوف قال ان رجلا من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال قلت وانا في سفر مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والله لارقبن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم للصلاة حتى ارى فعله. حضرت حمید ابن عبد الرحمن ابن عوف سے روایت، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اصحاب میں سے ایک صاحب نے کہا کہ میں نے سوچا، حالانکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، میں نے سوچا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھوں گا. حضور کی نماز کو میں دیکھوں گا، رات کی نماز مراد ہے، نماز کو دیکھوں گا. اور یہ بات چل رہی کس کی؟ سفر کی. حضر کی نہیں، سفر میں، یہ خود سفر میں.
دیکھوں گا یہاں تک کہ حتی ارا فعلہ، یہاں تک کہ میں حضور کا فعل دیکھوں کہ کیا کرتے ہیں۔ فلما صلی صلاۃ العشاء وہی العتمہ، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھ لی، جو کہ عتمہ ہے، یعنی دوسری عشاء کو عتمہ کہتے تھے یہ لوگ، عشاء پڑھ لی، التجع حویا من اللیل، تو اچھا خاصا دیر وہ آرام لیٹے رہے، یعنی آرام کیا، رات کا ایک اچھا خاصا حصے میں آرام کیا عشاء پڑھ کر۔ ثم استيقظ، پھر بیدار ہوئے، فنظر فی الافق، تو اطراف میں نظر کیا، یعنی آسمان کے کنارے کو افق کہا جاتا ہے، آسمان کے کنارے کی طرف نظر کیا، فقال، پھر فرمایا، ربنا ما خلقت هذا باطلا حتى بلغ الى انك لا تخلف الميعاد، یعنی یہ آیت کریمہ پڑھی جو چوتھے پارے کی آیت ہے کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اسے بیکار نہیں بنایا۔ یہ پڑھ رہے ہیں یہاں تک کہ انک لا تخلف المیعاد، یہ تقریباً 3-4 آیتیں ہیں، وہاں تک پڑھے۔ بعض روایتوں میں پورا 1.5 صفحہ وہاں سورہ آل عمران ختم ہے، وہاں تک کی بھی روایت ہے کہ وہاں تک پڑھی، یہ پڑھا۔ ثم احوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی فراشہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر کی طرف جھکے، رات کا وقت ہے، بستر کی طرف جھکے، فاستل منہ سواکن، تو اس سے مسواک نکالا، ثم افرغ فی قدح من اداوۃ عنده ماء، پھر اس برتن سے جو آپ کے پاس تھا پانی لے کر پیالے میں ڈالا، انڈیلا، فاستنا، پھر مسواک کیا، ثم قام فصلى، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے، حتی قلت قد صلی قدر ما نام، یہاں تک کہ میں نے کہا کہ جتنی دیر حضور سوئے ہیں اتنی دیر نماز پڑھا، یعنی سونے کی مقدار تک، سونے کے بقدر نماز پڑھا سکتا صلی اللہ۔ ثم استجع، پھر آرام کیا، ایک مرتبہ پڑھ رہے ہیں پھر آرام کیا، حتی قلت، یہاں تک کہ میں نے کہا قد نام قدر ما صلی، کہ نماز پڑھنے کی مقدار میں سوتے رہے، اب جتنے دیر نماز پڑھے تھے اتنے دیر پھر آرام کرتے رہے، سوئے رہے۔ ثم استيقظ، پھر بیدار ہوئے، ففعل كما فعل اول مرۃ، ویسے ہی کیا جیسے پہلی مرتبہ کیا تھا، یعنی وہ جھکے بستر کی طرف، وہاں سے مسواک نکالا، بغل میں جو پانی رکھا ہوا تھا اس کو لیا۔ اچھا یہاں پہ علماء نے تشریح کیا ہے ماشاءاللہ کہ بستر کے پاس تکیہ کے نیچے مسواک رکھنا اور اس کے بغل میں پانی رکھنا یہ سنت ہے، صوفیاء کرام کا اس پر عمل ہے، صوفیاء کرام کا یہ عمل ہے کہ وہ بستر کے پاس کیا رکھتے ہیں، مسواک رکھتے ہیں، تکیہ کے نیچے مسواک اور اس کے بغل میں کیا، پانی، اس لیے رات میں اٹھ کر وضو۔ یہاں پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے کہ مسواک کیا اور اس کے بعد یا تو، کیونکہ آپ نے پہلے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند وضو نہیں توڑتی، تو یا تو مسواک کے لیے پانی لیا، قرینہ قیاس یہی ہے کہ مسواکی کے لیے پانی لیا مسواک، اور اگر وضو بھی کیا تو کوئی اور وجہ رہی ہوگی وضو توڑنے کی، جس کی وجہ سے کیا وضو کیا، ورنہ نبی کی نیند وضو نہیں توڑتی ہے۔ تو ایسا پھر پہلی مرتبہ کی طرح پھر کیا، وقال مثل ما قال، اور یہ انہوں نے کہا ویسے ہی جیسے پہلے کہا تھا انہوں نے۔ ففعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرات قبل الفجر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے پہلے 3 مرتبہ کیا، یعنی ایسا کام، اٹھنا، پھر مسواک کرنا، نماز پڑھنا اتنے دیر تک جتنے دیر تک سوتے رہے تھے، پھر سو جانا اتنی دیر تک جتنے دیر تک نماز پڑھتے رہے تھے، یہ بہت زیادہ بھاری کام ہے۔ ایک اکٹھے اٹھ کر کے جتنا پڑھنا پڑھ لینا، یہ تو خود ہی ایک بھاری کام ہے، بستر چھوڑ کر جب پہلی ہی مرتبہ اٹھ جانا یہ تو بھاری ہے ہی، اس کے بعد پھر سونا، پھر اٹھنا، پھر سونا، پھر اٹھنا، یہ تو بہت بھاری کام ہے، لیکن اللہ پاک جسے نصیب کرے ان کے لیے آسان۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی عمل تھا، ایسا بھی عمل تھا کہ سوتے
پھر نماز پڑھتے، پھر سوتے، پھر نماز پڑھتے، ایسا کرتے۔ اب اس باب کی آخری حدیث، وان یعلا بن ملک انہ سأل ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن قراءة النبی وصلاته فقالت وما لكم وصلاته كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا رواہ ابو داؤد و ترمذی و نسائی۔ حضرت یعلا بن ملک سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے ام سلمہ جو حضور کی زوجہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ام سلمہ سے پوچھا، سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات اور نماز کے بارے میں، قرآن شریف پڑھنے اور رات میں نماز کے بارے میں ام سلمہ سے دریافت کیا۔ تو یہ کہتی ہیں وما لکم وصلاتہ، تمہیں ان کی نماز سے کیا نسبت، کہاں ان کی نماز اور کہاں تم لوگوں کا یہ عمل۔ اس کے کئی معنی علماء نے بتائے ہیں۔ ایسے ان کا یہ کہنا ام سلمہ کا ما لکم وصلاتہ، تم میں ان کی کیا نسبت، یعنی مطلب یہ ہے کہ تم میں یہ جرأت کہاں جو رات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح تم نماز پڑھ سکو، جو حال ان کا تھا۔ ایک مطلب تو یہ ہوا۔ اس فرمان کا مقصد یا تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی عظمت دکھلانا، کہاں حضور کا کام اور کہاں ہمارا اور تمہارا کام، ایک مطلب یہ، یا پھر موجودہ حضرات پر حسرت کا افسوس کرنا کہ کہاں اس وقت کیسے لوگ عبادت کرتے تھے، اب کیا حال ہو گیا لوگوں، افسوس کرنا۔ ما لکم وصلاتہ، کہاں تمہاری نماز اور حضور کی نماز، یعنی حسرت کا، جیسے ہم لوگ کرتے کہ کہاں بھائی صحابہ کرام، کہاں وہ لوگ، کہاں تم لوگ، یا کہاں ہم لوگ۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ افسوس کرنا، ایک مطلب یہ بھی بتایا۔ اور ایک مطلب یہ بھی بتایا کہ پوچھنے والے کو سرکار کے فعل پر دلیر کرنا، کیسے بولوں گی، اور یہ سوچیں گے کیا ہم کریں گے بھائی، ایسا کریں گے جیسا سرکار کرتے تھے، تو ان کو دلیر کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، تاکہ حضور کے فعل پر یہ کیا کریں، عمل کریں۔ یہ نہیں کہ شیعہ حضرات نے جو سمجھا کہ معاذ اللہ رب العالمین حضور کے وصال کے بعد صحابہ کرام کا معاملہ خراب ہو گیا، سب بدعمل ہو گئے تھے معاذ اللہ رب العالمین۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کرام، یہ حدیث دلیل پکڑتے ہیں، اس لیے ہم نے یہ تشریح کیا۔ خیر، تو یہ فرمایا، پھر کہتے ہیں، اب وہ سنا رہے ہیں، حضور نماز پڑھتے تھے، ثم ینام قدر ما صلی، پھر نماز ہی پڑھنے کی مقدار سوتے تھے، ثم یصلی قدر ما نام، پھر سونے ہی کی مقدار نماز پڑھتے تھے، ثم ینام قدر ما صلی، پھر نماز ہی پڑھنے کی مقدار پھر سوتے تھے، جب اوپر میں آپ نے تشریف، حتی یصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، یہ عمل چلتا رہتا تھا، پڑھ رہے ہیں اتنے مقدار میں، پھر سو جا رہے ہیں، پھر سو رہے ہیں اتنے مقدار میں، پھر پڑھ رہے ہیں۔ ابھی تشریح آئی کہ بار بار اٹھنا پڑھنا، یہ بستر کو چھوڑنا پڑتا ہے نا، اس میں یہ کافی مشقت والا عمل ہے، بخلاف اس کے کہ ایک ہی بار اٹھ کے پڑھ لینے، وہ بھی بہت بھاری عمل ہے۔ اس زمانے میں تو فرض ہی خوب بھاری ہو گئی، تہجد تو چھوڑ دیجئے، فرض ہی نماز کتنی بھاری ہو گئی ہے کہ فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کر پا رہے ہیں، تہجد تو کہاں، اب تہجد میں بھی ایک بار اٹھ کے پڑھ لینا، سبحان اللہ۔ خیر، پھر ثم نعتت قرات، پھر حضور کی قرات کی توصیف بیان کرنے لگی کہ قرات کیسی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ اس طرح حضور کی قرات بیان کرنے لگی، اس طرح کہ مفصلۃ حرفا حرفا، کہ صاف صاف بالکل ایک ایک حرف پتہ چل رہا تھا، ایسے پڑھتے تھے، یعنی وہ پڑھنے لگی کہ کیسے حضور پڑھتے تھے، تو بالکل حرف ایک ایک حرف صاف پتہ چلتا ہے۔ حرف کا مطلب یہ ہے کہ بالکل صاد، ضاد، ذال، وا، زا، صاف پتہ چل جا رہا تھا کہ کیا نکال رہے ہیں۔ اصل میں قرات کا یہ صحیح حکم ہے کہ بالکل ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا۔ ہر حرف کا مخرج ہے، مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، جو حرف ہے جتنے، وہ سارے حرف کے کیا ہے، مخرج ہے۔ مخرج مطلب یعنی ان کے نکلنے کا مقام، کون سا حرف کہاں سے نکلے گا، اور پھر ان کے صفات ہیں، کون بھاری انداز میں ادا ہوگا، کون ہلکا انداز میں ادا ہوگا، کس میں منہ گول ہوگا، کس میں
اوپر کی آواز آئے گی، کس میں نیچے کی طرف آواز جائے گی، یہ اس کے صفات ہے۔ تو بالکل صاف پتہ چل جاتا تھا کہ کون سا حرف نکال رہے ہیں اور کتنی خوبی کے ساتھ نکال رہے ہیں۔ یعنی یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کا انداز ہوتا ہے۔ اس باب میں یعنی اس حدیث شریف سے آپ کے باب الصلاۃ فی اللیل مکمل ہو گیا، رات میں نماز کا بیان۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کریم آقا سادہ بندہ نوازہ مولا کریم، تیری دی ہوئی توفیق سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی چند حدیثیں مع ترجمے اور تشریح کے ساتھ عرض کیے گئے مولا، اسے ذہن میں، دل میں، دماغ میں محفوظ فرما، اس کی برکتیں دنیا اور آخرت دونوں میں جاری اور ساری فرما، ہم سب لوگوں کا حدیث شریف کے طالب علموں میں حشر فرما، بے حساب و کتاب مغفرت فرما دے، دین اور دنیا دونوں کی بھلائیاں نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، محبت رسول آنے والی نسلوں میں بھی جاری اور ساری فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔